اینڈ السلام علیکم. پروگرام ٹاک شاک کے لیے میں ہوں اعزاز سید اور میں ہوں فخر دورانی. آج کے ٹاک شاک میں آپ کو بتائیں گے کہ متنازع بیان دینے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے محسن نقوی کی ملاقات کے دوران کیا ہوا. اس ملاقات کی اندرونی کہانی جو ہم تک پہنچی ہے وہ آپ کو سنائیں گے, اور پھر ہم بتائیں گے آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف جنرل عاصم منیر کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں. اس دورے میں کیا بڑا ہونے جا رہا ہے, اور سب سے آخر پہ ہم آپ کو بتائیں گے آزاد کشمیر میں ایک ایسے امیدوار کے حوالے سے جس پر برطانیہ میں کم سن بچیوں پر کے ساتھ زیادتی کا الزام ہے. وہ امیدوار کون ہے اور کیا کہانی ہے, اور ساتھ ہی کچھ ٹیٹ بٹس بتائیں گے آپ کو فارن افیئرز کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. جی شاہ جی, کیسے ہیں آپ؟ فخر میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیا نئی تازی؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں شاہ جی. بس نئی تازی تو میرا خیال ہے آج کل آپ ہی کے پاس ہوتی ہیں. کبھی آپ کو نوٹس مل رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی گئے کیا کر رہے ہوتے ہیں, کبھی نئے صوبوں کا پورا منصوبہ دے دیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی. تو یہ نوٹس والا کیا یہ معاملہ تھا؟ فخر, چونکہ ہم پہلے بات بھی کر چکے ہیں, یو نو, آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے. نوٹس مجھے ظاہر این سی سی آئی اے نے دیا تھا انڈر دا پیکا لا, اور مجھے 24 گھنٹوں کے اندر, تقریباً 2 دن بنتے ہیں ویسے, اور ٹائم اگر دیکھیں تو 24 گھنٹے ہی تقریباً بنتے ہیں, تو 2 نوٹسز جاری کیے. تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ میں جاؤں, کیونکہ پہلے نوٹس کا ٹائم بہت تھوڑا تھا. میں کشمیر سے آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا جی کل پیش ہو جائیں. تو میں نے کہا مجھے پتہ تو لگے ایگزیکٹلی چارج کیا ہے, کیا شکایت کیا ہے, وہ بتائیں. تو میں نے انہیں لکھ کے بھیج دیا. انہوں نے کہا ایک اور نوٹس جاری کر دیا کہ جی آپ کل آ جائیں, پھر آ جائیں. تو میں چلا گیا تھا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ ہم شرعی پہلے ہیں, قانون کے اداروں کو اور قانون کو جواب دیں. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی ہم نے چوری ڈاکہ نہیں کیا ہوا. اگر کوئی ہمارے جرنلزم کے اوپر سوال اٹھائے گا تو ہم اس کا جواب جرنلزم کے جو اصول ہیں ان کے تحت دیں گے, فیئرنس کا مظاہرہ کریں گے. ہم دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں تو خود کیوں نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر میں پیش ہو گیا تھا. پھر میں نے ان سے ڈیٹیل مانگی تھی کہ مجھے بتائیں کیا ڈیٹیلز ہیں. مجھے جواب کوئی نہیں آیا. تو معاملہ ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. شاہ جی, مجھے یاد ہے ہم نے لاسٹ ویک بھی بات کی تھی, اور اسی موضوع پہ بات کی تھی کہ جو این سی سی آئی اے نے یہ ایک طریقہ کار اپنایا ہوا ہے نا, ہائی کورٹ کے جو اسی موضوع پہ ہی ہم نے بات کی تھی کہ جو ورڈکٹ ہے اس کے بھی خلاف ہے. آپ اگر کسی کو سمن کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے جو چارجز ہیں یا جو ایک ایلیگیشن ہے وہ کلیئرلی آپ کو وہ بتانا چاہیے کہ آپ کلیئرلی بتانا چاہیے. اچھا, اب اس میں نا یہ جو ابھی نوٹس یہ جاری کر رہے ہیں نا, اس میں ایک تبدیلی آئی. اچھا, میں ہنس بھی رہا تھا. میں نے کہا ہم نے تقریباً ہفتہ پہلے ہی, چند دن پہلے ہی ہم نے یہ سیگمنٹ کیا تھا کہ یہ این سی سی آئی اے جو نوٹس جاری کرتی ہے, ہاں, کہ نوٹسز ٹھیک نہیں جاری کر رہی. اور ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی اپروول لی جاتی ہے. مجھے اندر سے معلومات تھیں, اور چارج نہیں لکھتے. ہم نے ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا بھی. اچھا, اب یہ نوٹس جاری کر رہے ہیں, اس میں الزام لکھ رہے ہیں لیکن جنیرک لکھ رہے ہیں. کہ مثال کے طور پہ جی آپ نے بات, میں مثال کر کہ آپ نے بات کی تھی کہ جی بارش ہوگی. اب بارش ہوگی تو ہم 10 دفعہ بات کرتے ہیں بھی کون سی ڈیٹ کو بات کی تھی, کس جگہ پہ بات کی تھی, کون سے پلیٹ فارم پہ بات کی تھی, اور بتائیں کیا کہانی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ فیئرنس کا اصول یہ ہے. لیکن ہمارا کام بھی ایز اے جرنلسٹ, ہمارا کام بھی ہے کہ ہم پیش ہوں اور ہم جواب دیں, کمپلائی کریں. ہاں, کمپلائی کریں. کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے. خیر, یہ تو چلتی رہے گی. لیکن آپ بتائیں. شاہ جی, اور بھی بڑی, آج تو میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب نے جو پچھلے ہفتے ایک بڑی ملک میں جو ہے نا وہ تھرتھلی مچائی تھی. اور یاد ہے میں اور آپ اس دن انتظار کرتے رہے کہ یہ خطاب کریں اور پھر ہم کریں. پھر وہ لیٹ ہو گیا تو ہم نے این سی سی آئی اے کے اوپر بات کی تھی. تو وہ اس تھرتھلی کے بعد وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے اس بیان سے کہ یہ حکومت بھی جو ہے نا وہ جتنا وہ کام کر لیں, پرائم منسٹر 18 گھنٹے بھی کر لیں تو پھر بھی کامیاب نہیں ہوں گے, ناکام ہی ہوں گے. وہ بیان میرا خیال ہے انہوں نے واپس لے لیا ہے, یا یہ کہ آپ بیان واپس نہیں لے لیا کہ پرائم منسٹر 5 سال اب ٹینیور اپنا پورا کریں گے. جی اچھا, میں نا آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میری کچھ گورنمنٹ کے اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی.
اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس کی کہانی بڑی اہم ہے اور انٹرسٹنگ ہے، اور وہ لوگ جو جانتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی، جو اس سارے کھیل میں پلیئر ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ایک نہیں 2-3۔ تو مجھے یہ پتا چلا کہ 30 جولائی کو جب محسن نقوی صاحب نے یہاں پر تاجروں سے خطاب میں جو گفتگو کی، اس گفتگو میں جو انہوں نے سسٹم کولیپس کی بات کی تھی وہ کسی جگہ سے اس کی اپروول نہیں تھی۔ یعنی کہ محسن نقوی جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کا ہی مطلب اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی ایسی پرپوزل یا کوئی بات انہیں نہیں کی تھی کہ آپ کہیں یہ بات کیسے آئی ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ ان لوگوں نے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بھی تو تعلقات ہیں نا گورنمنٹ کے، خالی محسن نقوی کے تو تعلقات نہیں، ٹھیک ہے ان کا اپنا کوئی تعلق ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے تو ملتی ہے گورنمنٹ بھی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ کہیں کہ سسٹم کلیپس کر گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا، گورنمنٹ کو چارج شیٹ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انہوں نے تقریر کی تھی، اب یہ بات جو سامنے نہیں آئی، 30 جولائی کو انہوں نے تقریر کی، اور اس کے 2 دن کے بعد 1 اگست یا 2 اگست کو غالباً ان کی ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر سے، جو کہ رپورٹ ہوئی کہ پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی محسن نقوی کی۔ اب ملاقات کے اندر کیا ہوا، وہ اہم بات ہے۔ ہمیں ذمہ دار ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ محسن نقوی پرائم منسٹر کی ایک تو یہ ہے کہ ان کے حفظ ما تقدم کا بہت دھیان رکھتے ہیں، اور بعض وزراء تو پہلے سے ہمیں بتاتے تھے، یعنی کہ یہ اس حوالے سے نہیں کہ محسن نقوی، میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے آپ سے نہیں، ہمیں بتاتے تھے کہ محسن نقوی تو بعض اوقات اتنی تعریفیں پرائم منسٹر کی کہ ہم بھی پریشان ہوتے تھے۔ اچھا، ویسے محسن نقوی جو ہے نا، میری اطلاعات کے مطابق ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہوا ہے، یہ صدر آصف علی زرداری کی بھی بہت تعریف کرتے ہیں، بلکہ بتانے والے بتاتے ہیں، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ محسن نقوی آصف علی زرداری صاحب کو اپنا والد بھی کہتے رہے یا والد کی طرح ہیں، یہ اس طرح یہ ذرائع بتاتے تھے کہ یہ محسن نقوی صاحب، یہ پہلے سے بات ہو رہی ہے۔ یہی حال پرائم منسٹر کا تھا کہ پرائم منسٹر کی بہت تعریفیں کرتے تھے، اور مجھے ذاتی طور پہ کچھ وزراء نے پہلے اس واقعے سے پہلے سے بتایا تھا کہ یہ تو اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب کسی طاقتور کے سامنے کوئی بندہ جا کے بہت زیادہ تعریفیں کرے تو جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں نا، وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ تو میری تعریفیں نہیں کرتے اتنی جتنی یہ کر رہا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کے نے جو ملاقات کی پرائم منسٹر سے، اس کے بارے میں جو حکومتی حکام ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے پرائم منسٹر کو جا کے کہا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں، یعنی کہ انہوں نے مبینہ طور پر معافی مانگی، اور پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ شہباز شریف، آپ کو پتہ ہے شہباز شریف بہت گہرے آدمی ہیں، یعنی میں شہباز شریف صاحب کی سیاست کا ناقد ہوں، لیکن شہباز شریف کی جو سیاست ہے نا، یا ان کی جو پرسنالٹی ہے، وہ اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے بارے میں لوگ عام سمجھتے ہیں نا کہ وہ کرٹیکل ہو سکتے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا وہ ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اچھا، اور کوئی بندہ جج نہیں کر سکتا کہ شہباز صاحب کا ان سے کوئی مسئلہ ہے۔ اب شہباز صاحب کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق ہے، تو شہباز یہ جو بھی کریں تو شہباز صاحب اس سے ان کو کبھی معترض نہیں کرتے۔ تو ہمیں جو ذرائع نے بتایا کہ شہباز صاحب نے بھی نے کہا کوئی بات نہیں ہو جاتی، معذرت معذرت قبول ہو گئی نا، معذرت قبول ہو گئی۔ اچھا، یہ بات ایک اور ذریعے نے مجھے بتائی، ایک اور ذریعہ ہے، اب یہ وہ نقوی صاحب سے آپ نے پوچھا؟ میں نے بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ میں نے محسن نقوی صاحب ظاہر ہے وہ وزیر داخلہ ہیں اور اہم پوزیشن ہے، رسپیکٹڈ ہے، ہمارا کوئی ظاہر ہے مسئلہ نہیں، تو میں نے محسن نقوی صاحب کو ایک میسج کیا ہے، اور میں نے کہا کہ جی آپ کا جو متنازع خطاب تھا، میں نے سنا کہ آپ نے اپولوجائز کر لیا ہے، مجھے بتائیں
کہ ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے، کیونکہ اس میں محسن نقوی صاحب انوالو ہیں تو ان کا رائٹ ہے ورژن ان کا کہ وہ جانے، اور کوئی اگر ہماری کسی بھی گفتگو میں اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو پلیز ہمیں بتائیں، ہم بھی ان کا پورا ان کا پوائنٹ آف ویو چلائیں گے، ہم نے اسی لیے انہیں بھیجا۔ تو دوسری بات جو پہلی بات کی تصدیق کرتی ہے، یہ ایک اور حکومتی سورس نے بتایا، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے محسن نقوی نے جب خطاب کیا تھا محسن صاحب نے، اس خطاب کے بعد دو جو وزراء تھے، ایک احسن اقبال چودھری احسن اقبال اور دوسرے وزیر تھے طلال چودھری، ان دونوں نے دبے لفظوں میں محسن نقوی صاحب کی باتوں کو ویلکم ہی کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، دبے لفظوں میں ویلکم ہی کیا تھا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو پنجاب میں تو گورننس کا مسئلہ نہیں ہے، اور جگہوں پر ہے، لیکن بٹوین دا لائنز انہوں نے ویلکم نگیٹ نہیں کیا تھا، نگیٹ نہیں کیا تھا۔ لیکن ایک ان کے مشیر ہیں، وزیر کے عہدے کے رانا ثناء اللہ نے تو ایسی کی تیسی پھیر دی اسی تقریب میں محسن نقوی کی، اور وہ ایسی کی تیسی پھیرنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے فردر بھی۔ ہوا یہ کہ آپ کو پتہ ہے نا، انصار عباسی صاحب نے کہا کہ نواز شریف نے سب کو روک دیا ہے، وہ سب نہیں تھا، وہ بات ان کی ٹھیک تھی، لیکن بات یوں ہے کہ مجھے ایک دو کو انہوں نے نہیں، نواز شریف صاحب نے خود فون کیا رانا ثناء اللہ کو، یہ مجھے بڑے ذمہ دار لوگوں نے بتائی، خود فون کیا رانا ثناء اللہ کو کہ آپ نے نا اس کو نہیں چھیڑنا، یہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، ایک ہوتا ہے نا کوئی میٹنگ ہو، کیونکہ دو بندوں نے محسن نقوی کے اوپر بہت تنقید کی تھی، ایک رانا ثناء اللہ اور دوسرے خواجہ آصف نے، تو میاں صاحب کو پتا تھا اس بات کا کہ یہی دو کریں گے، تو میاں صاحب نے ایک فون رانا ثناء اللہ کو کیا، اور رپورٹڈلی انہوں نے خواجہ آصف کو بھی کہا کہ بھی آپ نے یہ نہیں کرنا، یعنی کہ خود خواجہ آصف کو بھی، اور خود فون کیا ان کو بھی رانا ثناء اللہ کو کہ آپ نے نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا وہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے، آپ نے اس کو آگے نہیں بڑھانا۔ اب سوال یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے اوپر کوئی سوال نہیں کرتا، میڈیا میں وہ عام طور پہ بات نہیں کرتے۔ ابھی انہوں نے جو کل میڈیا میں بات کی ہے، جو دو جرنلسٹ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں ہمارے، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، لیکن یہ دو وہ ہیں جو نون ہیں، ان کے بڑے اچھا قریبی تعلق ہے ان سے، لاہور کے جرنلسٹ ہیں، نون ہے ان کا، ابھی جب چیف منسٹر تھے تو یہی جرنلسٹ ہے، اور جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جس کے ساتھ آپ کا زیادہ تعلق بن جاتا ہے وہ آپ سے کرٹیکل سوال نہیں کرتا، پھر آپ سوال نا کوریوگراف بھی کرواتے ہیں کہ اپنی پسند کے جرنلسٹ کو بلا لیتے ہیں، اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ ہلکا سا سوال کر دیتا ہے اور وہ ٹی وی پہ چل جاتا ہے، اور یہ لگتا ہی ہے کہ آپ تو میڈیا کو جواب دے رہے ہیں، حالانکہ آپ نے وہ کوریوگراف کیا ہوتا ہے۔ محسن نقوی صاحب خود میڈیا مینیجر ہیں یار، مطلب انہوں نے ٹی وی چینل چلائے ہیں، خود میڈیا میں کام کرتے ہیں، انہیں گیم پتہ ہے میڈیا کو کیسے کرنا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب نے چونکہ ان سے کوئی سوال انڈیپینڈنٹ سوال نہیں کرتا، اور وہ میڈیا میں آتے بھی نہیں ہیں، جب آتے ہیں تو کوئی مطلب فلٹر کر کے بندے آتے ہیں نا، اب کوئی ان سے پوچھے محسن نقوی صاحب سے کہ آپ کہتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ایک ٹریڈیشن بنائی تھی، ایک قانون طے ہوا تھا، ایک اصولی طور پہ طے ہوا تھا کہ کیئر ٹیکر کون بنے گا، کیئر ٹیکر وہ بنے گا جو اگلی حکومت میں نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں سسٹم کلیپس ہو گیا، بھئی سب سے پہلے تو آپ پہ سوال ہوتا ہے آپ اگلی حکومت میں کیا کر رہے ہیں، آپ تو کیئر ٹیکر تھے، کیئر ٹیکر کا کیا کام تھا اگلی آپ کو حکومت؟ پتہ ہے نا کہ یہ جو سرفراز بگٹی تھے یہ کچھ ایک انہوں نے مہینے کے لیے ریزائن کر دیا تھا الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے، کیونکہ انہوں نے بلوچستان میں کانٹیسٹ کرنا تھا، تو نقوی صاحب وہ پورا ٹینیور کیا، اس کے بعد کچھ میرا خیال ہے ٹائم کے بعد یہاں پہ پھر سینٹ سے منتخب ہو کے آ گئے۔ نہیں، اب میں یہی تو سوال ہے کہ آپ اگر کیئر ٹیکر تھے تو کیئر ٹیکر تو غیر جانبدار، اور یہ مقصد رکھا کیوں گیا تھا کہ بھی آپ نہ ہوں، مطلب کیئر ٹیکر آگے کسی کوئی کی حمایت اسٹیک نہ نہ کریں۔ ہو جو اب دیکھیں وہ انوار کاکڑ ہیں جو پرائم منسٹر تھے، وہ تو حکومت کا حصہ اس طرح سے نہیں بنے، آلدو کہ ان کی پارٹی حمایت کر رہی، لیکن حکومت کا حصہ تو نہیں بنے، یا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کی پالیٹکس کے اوپر اعتراض، لیکن انہوں نے ایک
وہ رکھا تو کوئی ان سے پوچھے. اور بھی بہت سارے سوال ہیں. خیر محسن نقوی صاحب ظاہر ایک پالیٹکس میں وہ جو بھی کام کریں گے اور جس جگہ کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, اور اگر ان کا کوئی موقف ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کا جواب دیں. شاہ جی اچھا اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں جو میں ذرا وہ کرنا چاہ رہا تھا. پہلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف سے انہوں نے معافی مانگی ہے اور مبینہ طور پہ یا مطلب اپنی جو بات تھی اس کی معذرت کی ہے. جو خواجہ آصف کا ٹویٹ تھا وہ بالکل اس کے جو ہے نا وہ مختلف تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جواب دہ ہی نہیں ہے, یہ کابینہ کی جو 2-2.5 سال کی ہوئی ہیں جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں 5-6 مرتبہ آئے ہیں, یہ تو کسی کھاتے میں نہیں لکھتے. نہیں لیکن کابینہ کے اجلاس میں نہ آنا وہ یا وہ جواب دہ نہیں ہے, وہ پرائم منسٹر کو جواب دہ بھی نہیں سمجھتے. وہ نہیں وہ نہیں سمجھتے یا نہیں ایک الگ بات ہے. میں تو اتنی کیا سیریسنیس ہوئی کہ ان کو کہ جو کبھی یہ پرائم منسٹر کو جواب دہ نہیں تھے یہ اب ان کو جو ہے وہ معذرت کرنی پڑی. وہ اس کی وجہ یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آئی کہ دیکھیے اب پرائم منسٹر کا بھی فیلڈ مارشل سے ذاتی تعلق ہے. ایسا ہی ہے کہ بھئی وہ اتنا رسپیکٹ دیتے ہیں. اب ان کے بھی تو تعلق ہے, میاں نواز شریف کے بھی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے. تو انہوں نے نہیں پوچھا ہوگا کہ جی تسی کیا ایسی تو دس دیو. صوبوں کی حد تک بات ٹھیک ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ صوبے بنے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو. لیکن یہ جو اگلی بات ہے نا کہ سسٹم کلیپس کر گیا ہے اور حکومت کام نہیں کر رہی, اب اس طرح کا یہ امپریشن دینا کہ بالکل ختم ہو گیا ہے, تو اب یہ پولیٹیکلی میرا یہ خیال ہے کہ وہ پولیٹیکلی ان کو محسن نقوی کو ڈیمیج ہوا ہے. اب معافی مانگ لی ہے, اب آپ جن لوگوں کے ساتھ جن وزیروں کے ساتھ آپ نے بیٹھ کیا عزت ہے آپ کی. میرا خیال ہے جو میرا اس کو جو رائٹلی جو سم اپ کیا تھا نا وہ رانا ثناءاللہ نے کیا کہ 30 سال کا سفر آپ 3 سالوں میں کر کے آپ سسٹم کو بلیم کر رہے ہیں. یہ بالکل انہوں نے ایک درست بات کی. محسن نقوی کی اگر آپ دیکھ لیں جو پولیٹیکلی اگر آپ وہ کب سے آئے, وہ تو یہی کیئر ٹیکر والا وہ جو 2022 والے کے بعد 23 میں جو ہے وہ آئے اور اس میں انہوں نے کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ دیکھیں وہ کر لیا ہے سفر. ایک چیز. دوسری جو چیز ہے نا جو اس طرح کے جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں محسن نقوی ہوں, فیصل واڈا ہوں, جن کی اپنی کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے, جن کی کوئی عوام میں جو ہے وہ نہیں ہے, جو جڑیں نہیں ہیں, ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ ہمیشہ اس طرح کی جو ہائیبریڈ سے بھی اوپر اگر آپ مارشل لا وہ ہونا وہ اس میں یہ زیادہ اس طرح کے لوگ تھرائیو کرتے ہیں. پرائم منسٹر کا جو ہے وہ خواب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک بڑی دیرینہ جو ہے وہ ایک خواب ہے, خواہش ہے. محسن نقوی اگر یہ کر رہے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ان کا وہ اپنے طور کے اوپر وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ یہ جو 5 سال ہیں ایٹ لیسٹ اس میں تو انہیں انتظار کرنا 5 سال جو ہے نا وہ پورا کریں گے, اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. تو وہ محسن نقوی جو ہے نا وہ نہیں, اب اس بات میں بھی آپ دیکھیں قطع کلامی کہ آپ یعنی کہ دیکھیں صحیح نا کہ آپ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں 5 سال پورے کریں گے. ہاں آپ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں 5 سال پورے کریں گے. بہرحال میرا خیال ہے اس پہ زیادہ لمبی وہ بحث ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں پرائم منسٹر جو ہے اور فیلڈ مارشل دونوں سعودی عرب گئے ہیں, کیا کوئی خاص ایجنڈا ہے اور کس لیے؟ دیکھیں پرائم منسٹر کم و بیش 3 دن کے دورے پہ گئے ہیں. 6 تاریخ کو آج 6 ہے نا, 6 تاریخ کو وہ گئے ہیں, 7 اور 8 کو واپس آئیں گے. اس میں جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار وہ جارڈن میں تھے, جارڈن سے وہ مدینہ پہنچ گئے, وہ ادھر ہی ہیں, وہ جوائن کریں گے ادھر سے. اور پرائم منسٹر اپنے وفد کے ہمراہ جائیں گے ادھر, جنرل عاصم منیر بھی ان کے ساتھ ہیں اور مختلف وزراء بھی. وہاں پہ سعودی کراؤن پرنس سے محمد بن سلمان سے ان کی ملاقاتیں ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں. لیکن ایک اہم خبر ہے, خبر یہ ہے کہ ایک اہم دفاعی معاہدہ ہو سکتا ہے اس دورے میں بھی. اچھا, اور جو پہلا تھا اس کی اس سے ہٹ کر, پہلا تو تھا نا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ تھا, ٹھیک ہے, پھر ہم نے کویت کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا ڈیفنس کوآپریشن کا. اب ایک اور معاہدہ ہو سکتا ہے جو کہ ممکن ہے کہ خالی سعودی عرب کے ساتھ نہ ہو, اور خطے کے لوگ بھی کچھ اور بلاک اس میں شامل ہو سکتے ہیں, مختلف لوگ جو ممالک ہیں. جی تو یہ بڑا اہم دور ہے. آج فارن آفس میں طاہر حسین اندرابی ہیں, انہوں نے بلکہ اس کا اعلان بھی کیا ہے
تو لیٹ سی کہ ہوتا کیا ہے، لیکن یہ بڑا غیر معمولی دور ہے. اچھا، فارن آفس کی بریفنگ سے یاد آیا، اس میں بھی کچھ اہم باتیں انہوں نے امریکہ ایران کے حوالے سے بھی پاکستان کی کوششوں پہ دوبارہ سے ایک بار بات کی ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، اور ساتھ ہی کوئی اور بھارت میں بیٹھے ہوئے کوئی جو ہے وہ جو سیاسی پناہ لیے ہوئے جو حسینہ واجد، اور ان کے حوالے سے بھی کوئی بات کی ہے. بالکل. وہ معاملہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ گئی تھی 5 اگست 2024 کو بنگلہ دیش سے. آپ کو پتہ ہے ایک پورا جولائی موومنٹ چلی تھی اسٹوڈنٹس کی، پھر انٹرم گورنمنٹ وہاں پر آ گئی، وہ وہاں سے بھارت چلی گئی تھی. اس کے بعد پہلی دفعہ وہ پبلکلی نمودار ہوئی ہیں. نئی دہلی میں جو فارن کورسپونڈنٹس ایک ان کی ایک ادارہ ہے، فارن کورسپونڈنٹس کی ایک ایسوسیشن ٹائپ ہے، انہوں نے ان کو دعوت دی تھی. تو وہاں پر انہوں نے ظاہر ایک تو اپنی گورنمنٹ کو برا بھلا کہا، اور پھر انہوں نے کہا جی پاکستان اور پاکستانی ایجنسیاں وہ وہاں پر اوپنلی پھر رہی ہیں. ان کا بیٹا ہے، اس نے بھی یہ کہ بات بنگلہ دیش میں وہاں پہ پھر بنگلہ دیش میں پھر رہی ہیں. تو آج جو ترجمان دفتر خارجہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک تو کہا کہ ان کو نا کوئی فوبیا سا ہے، پاکستان فوبیا اور آئی ایس آئی ظاہر فوبیا. ہے. لیکن انہوں نے کہا جی یہ ہم جو بنگلہ دیش اور ان کا آپس میں معاملہ ہے وی ول ناٹ، ہم اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کریں گے، وہ ان کی اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے. تو ایک بات ہوئی ہے کہ وہ منظر عام پر آئی ہیں. وہاں پر ہمارے خیال میں آن لائن تھا یہ ایونٹ، ان کے بیٹے آن لائن تھے، ان کے بیٹے بھی کہیں یو کے میں. میرے خیال میں پہلے یو کے میں تھے، شاید ابھی بھارت میں چلے گئے ہوئے ہیں، اچھا. مجھے نہیں صحیح پتا. تو البتہ یہ ہوا ہے. تو بڑی اور باتیں بھی ہوئی ہیں جو اس میں اہم ترین بات ہے وہ تو امریکہ ایران کے حوالے سے بھی کوئی امریکہ ایران کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم رول پلے کر رہے ہیں. عمان نے اب اس فیز میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے، ہم اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کے اسٹیٹ حوالے آف سے. ہرمز کے حوالے سے. اور وہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو، اور وی آر دیئر ٹو پلے اینی رول اینڈ وی آر پلئنگ. ٹھیک ہے. تو جو اہم بات ہے انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم افغانستان میں، آپ کو پتہ ہے امریکی گورنمنٹ اسسٹنس کو پیسے دیتی ہے افغانستان کو، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جوائنٹ ورکنگ گروپ آن کاؤنٹر ٹیررزم ہوا تھا واشنگٹن میں ابھی. تو سوال ان سے ہوا کہ کیا وہ جو پیسے آپ دیتے ہیں امریکہ دیتا ہے ان کو نہیں کہتے کہ نہ دے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی گرج نہیں ہے کہ وہ پیسے نہ لیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ڈونرز انہیں پیسے دیتے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ پبلک کے اوپر خرچ ہوں، دہشت گردی میں تو استعمال نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. اور افغانستان کی گورنمنٹ، آپ کو پتہ ہے افغانستان کے ترجمان نے ابھی حالیہ دنوں میں ایک بڑا پاکستان کے بارے میں پازیٹیو بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم پاکستان سے بہتر تعلقات بنانا چاہتے ہیں. ان کے جو ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد غالباً انہوں نے بیان دیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں اچھے تعلقات ہوں، لیکن یہ طالبان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ پاکستان سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں یا ٹی ٹی پی سے. تو یہ آج کی تھی کوئی گرومنگ گینگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی. بالکل فخر، میں نے سوال کیا تھا گرومنگ گینگ کا. آج گارجین میں ایک خبر بھی گارجین میں چھپی ہوئی ہے. ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے رخسار احمد. یہ برطانیہ میں تھے، وہاں پر ان کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے ینگ بچیوں کو ریپ کیا. اچھا. یہ صاحب پاکستان، انہوں نے گرفتار غالباً ہو گئے تھے، انہوں نے بیل لی، بیل لے کے پاکستان میں آ گئے. پاکستان میں آ کے آزاد کشمیر کا حالیہ الیکشن، اس میں الیکشن لڑ لیا انہوں نے. اچھا. الیکشن لڑ لیا، الیکشن لڑ کے غالباً وہ منتخب بھی ہو گئے نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر. اچھا. اب نون لیگ والوں کا حساب لگائیں کہ بھئی آپ کس بندے کو ٹکٹ دے رہے ہیں، کیا یار بات آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ الیکشن جیت گیا. اب وہ الیکشن اس کا ہو گیا. اب گارجین میں سٹوری چھپ گئی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایک طرف تو برطانیہ کے گرومنگ گینگز کو ہم اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ ٹھیک فیصلہ ہے، ذرا گورنمنٹ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ایک بندہ جو وہاں کا شہری ہے 30-40 سال سے ادھر ہے یا وہاں پر ہی پیدا ہوا ہے، وہاں پر ہی پلا بڑا ہے، جوانی وہاں پر سب سیکھا ہے، وہ جرم کرتا ہے اور آپ اسے مجرم قرار دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واپس لے لیں. تو ایک طرف تو آپ وہ کرتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو الاؤ کر دیتے ہیں الیکشن لڑے. تو ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دیکھیے یہ تو متعلقہ اداروں کا ہی کام ہے اور ہمیں نہیں پتہ اس بات کا، اور یقینی طور پہ نہیں بھی پتہ ہوگا، لیکن یہ تو اپوننٹس نے
اپوزیشن نے نوٹس دلوانا تھا, نہیں وہ آیا ہوگا نوٹس, ورنہ آئی بلیو کہ الیکشن کمیشن نوٹس اس کا لیتا. اپوزنگ کینڈیڈیٹ بھی چیلنج کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. جی کینڈیڈیٹ بھی کرتے ہیں, میرے خیال میں شاید نہیں ہوا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی دوسرے ملک میں بھی جرم کیا اور قانون کی کارروائی اس کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ ہوگی. ہم اس میں مطلب اسے جرم اگر کسی نے کیا تو اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہی ہے. تو شاہ جی عمران خان کے حوالے سے کوئی ان کے بیٹوں نے بھی آج جی سی این این پہ بیکی کو انٹرویو دیا انہوں نے, کیا کہتے ہیں بیکی اینڈرسن کو. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنے والد کی ہیلتھ کے بارے میں کنسرن ہے کیونکہ ہمیں پاکستانی اتھارٹیز ملنے نہیں دے رہی انہیں. وہ یہی بات ہے, پرانی بات ہے. وہ اصل میں 3 سال ہو گئے تھے نا مکمل عمران خان کی گرفتاری کو 5 اگست کو, تو اس کانٹیکس میں انہوں نے یہ انٹرویو دیا. اور کوئی ہے آپ کے پاس؟ ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshop777@gmail.com پہ شیئر کیجیے.